یا وہ ماحول تو نہ پیدا کر سکے، لیکن یقیناً میں یہ توقع کروں گا کہ انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب اپنے واعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہن کو ضرور منور فرمائیں گے۔ تو میں اب دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، پربردہ گوش ولایت، معرفت رموز حقیقت، حضور قبلہ جگر گوشہ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضور قبلہ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب قادری مدہ ذلہ العالی، آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے واعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ تمام احباب استقبال فرماتے ہوئے بآواز بلند نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ یہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، آواز سبھی کی آنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نعرہ تکبیر، بٹ کے نعرہ مارو جتنا تک اقتدار سی وہ آگے پرزور نعرہ مار، سنیا نعرہ مار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان عالیہ سلطان کو شریف، آستان عالیہ سلطان کو شریف، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم آمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا رسول الله۔ تعلیم اور علم یہ نور ہے، اس نور سے نہ صرف اللہ کے قرب کی منزلیں طے ہوتی ہیں بلکہ راستے روشن ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین تعلیم تو قرآن کی ہے اور سب سے بہترین شخص بھی وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ لیکن اسلام کا یہی معیار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کی بات ہمیں کہیں سے گنجا لے لیا کرو، وہ مومن کی متاع گم شدہ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو رہا کرتے ہوئے شرط لگائی تھی، کافر تھے، فرمایا کہ ہمارے 10 لوگوں کو تعلیم دے دو، تمہیں رہائی دے دی جائے گی۔ تو قرآن تو انہوں نے نہیں بنایا، لیکن جو بنیاد ہے وہ قرآن ہے۔ اگر قرآن کا علم نہیں ہے سارے علم حجاب ہے۔ اگر قرآن کے نور پر بنیاد رکھ دی جائے تو ہر علم جو ہے وہ پیسے برکت ہو سکتا، پیسے رحمت ہو سکتا۔ اور یہ بھی فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مرد عورت جو بالغ ہیں ان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ تمام باتیں
ذہن میں رکھنے کے بعد جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بہت سارے کردار ہیں. ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہے اس کو سواری کہتے ہیں، اسے کرایہ بھی دینا پڑتا ہے. دوسرا آدمی گاڑی میں بیٹھا ہے اس کو ڈرائیور کہتے ہیں، اس کو تنخواہ ملتی ہے. فن میں، علم میں، ہنر میں فرق یہی ہے کہ اگر آپ بے ہنر ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ دے کر اپنا حق لینا پڑے گا. اگر آپ صاحب ہنر ہیں، صاحب علم ہیں، آپ کو اس کا معاوضہ بھی ملے گا اور آپ اپنی زندگی کو بامقصد بھی بنا سکیں گے. ہم اس دور کی بات کرتے ہیں، بیٹی ہو بیٹا ہو رشتہ کرنے نکلے تو پہلے پوچھتے ہیں کہ اس کی تعلیم کیا ہے. اسی طرح جب بھی کوئی اپرچونٹی آئے گی معاشرے میں کوئی اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے وہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں جو جے کی ڈگریوں کا پورے ملک میں شور مچا ہوا ہے. جس نے بی اے نہیں کیا، ایف اے نہیں کیا، وہ سیاست بھی نہیں چھوڑ سکتا، جھوٹ بولے گا. ایسے بھی پاکستان میں تو سیاست جھوٹ کے بغیر چلتی نہیں، لیکن اس دفعہ جھوٹ پکڑے گئے. ایک نوجوان جس نے گریجویشن کر رکھی ہے اس کو جھوٹی ڈگری کا سہارا نہیں ہے، اس کے پاس اپنی ایک حقیقت موجود ہے. معاشرے میں ایک صاحب علم اور ایک علم کے بغیر شخص میں فرق یہی ہے جیسے روشنی اور اندھیرا ہوتا ہے. تو روشنی پہ یہ سب طے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بنیاد کو وہ رکھیں جو اللہ نے رکھی ہے. اب اس وقت جو نظام تعلیم ہمارے پاس چل رہے ہیں وہ ہے قرآن کا ایجوکیشن جو مدرسے میں دی جاتی ہے، مسجد میں دی جاتی ہے. اور قرآن کا ایجوکیشن حاصل کرنے کے باوجود بچے معاشرے میں فٹ نہیں ہوتے، ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں بن رہا، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بن رہی. اس کے مقابلے میں چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہے، اردو میڈیم ہے، انگلش میڈیم ہے، ان کی بنیاد دیکھیں کیا رکھی گئی ہے. الف انار بے وقت، اب انار کی شکل الف سے نہیں ملتی، جبکہ فطری طور پر اگر آپ دیکھیں جب یوں آپ اشارہ کریں گے نا تو یہ انگلی سیدھی کسی ذات کی طرف اشارہ کرے گا. الف اللہ، یہ فطری بات ہے. الف سے اللہ، بے سے بسم اللہ، اس لیے کہ آپ کوئی بھی کام کریں بسم اللہ سے پڑھ لیں، کھانے میں برکت، کاروبار میں برکت، نظام میں برکت، ہر چیز میں برکت. اب آگے تے کو لے لیں، تے سے تسبیح. تسبیح سے مراد یہ تسبیح پھیرنے والی نہیں ہے، تسبیح سے مراد اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا ہے، اللہ کی حمد کرنا ہے. تو یہ بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ انسان جس میں گوشت کا ٹکڑا جسے دل کہتے ہیں، اگر یہ دل گوشت کا ٹکڑا رہے تو پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں. اور اگر یہی دل مومن بن جائے تو یہ اللہ کا عرش ہے. حضرت سلطان باہو نے بڑی کمال بات کہی ہے. آپ نے اس سیلیبس کو بہت خوبصورت طریقے سے اجاگر کیا، اس کی شرح کی ہے. آپ فرماتے ہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھرے، یعنی آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کا دل متاثر نہیں ہو رہا، کیونکہ دل میں صلاحیت ہونے کے باوجود
یہ اچھائی کو قبول کرتا ہے، لیکن آپ نے اس اچھائی کی قبولیت کے لیے دل کو پاک ہی نہیں کیا، دل پہلے ہی گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جو اس وقت اسکولوں میں، اب انگلش میڈیم میں آ جائیں، اے سے ایپل بن رہا ہے، اب کوئی بالکل تھیم وہی چل رہی ہے، انگلش میں یا اردو میں، انار کی بھی شکل یہ ہوتی ہے اور سیب کی بھی شکل یہ ہوتی ہے، جس کا اے سے یا الف سے کوئی رشتہ نہیں بنتا نظر آتا، اے ہو یا الف ہو، اللہ ہی کے نشاندہی کرتا ہے اور بڑا آسان کام ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کا نام ہے، اس کو نقش کرنا پڑتا ہے دل پر، اور یہ اللہ والے ہی کر سکتے ہیں۔ الف اللہ چبے دی بوٹی مرشد بانن میرے بچ لائی، چاہے انگلش میڈیم اسکول سسٹم ہے، چاہے اردو میڈیم اسکول سسٹم ہے، چاہے ہمارے مدارس ہے، تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے، دل پر اللہ کا اسم نقش کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ جب آپ روحانی طور پر آسودہ نہیں ہوتے تو مادی طور پر آپ میں سے ہر شخص علم رکھنے کے باوجود اپنی ذات میں گم رہتا ہے، اسے کسی کے درد کا، کسی کے غم کا، کسی کی مصیبت کا اور کسی کی مشکل کا احساس نہیں ہوتا۔ مثال میں دیتا ہوں، اگر آپ کے اسکول میں ایک لائق بچہ آ گیا تو آپ اس کو اسپانسر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر آپ کے اسکول میں ایک امیر بچہ آ گیا جو فیس دے سکتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کے مقابلے میں یتیم بچہ آتا ہے، لائق بھی ہوتا ہے اور حقدار بھی ہوتا ہے، تو آپ غمگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ بزنس کر رہے ہیں، تو بزنس میں تو لاس آئے گا۔ اگر 10 بچے ایسے اور آ گئے تو آپ کہاں سے خرچے پورے کر سکیں؟ لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات میں اس قدر غرق ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں نے یہ نیکی کر لی تو میرا کیا بنے گا۔ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یتیم پروری کی، اگر میں نے غریب پروری کی، اگر میں نے ایک شخص کے درد کا مداوع کیا تو میرے اللہ نے مجھ کو اس کا رسپانس دینا ہے۔ لیکن ہم جس دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، میں آخری ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے۔ حالانکہ بہت ساری ایسی باتیں جو مکس اپ ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ درباروں پر جاتے ہیں، آستانوں پر جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں دماغ ہو رہی ہے، بھنگڑا ہو رہا ہے، یہ مطابقت رکھتا ہے ناچنے گانے سے، آپ بڑی اس کو ہے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں تک تو چلو کسی حد تک شاید قابل قبول ہو، لیکن پھر اس کے بعد کچھ لوگ مزارات کو سجدہ بھی کر دیتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ کی عقل پھر جاتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو سجدہ تو اللہ کے لیے، یہی آپ سے غلطی ہو جاتی ہے۔ واقعی سجدہ اللہ کے لیے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ نے عبادت کا سجدہ کیا ہے یا تعظیم کا سجدہ کیا ہے۔ دونوں سجدے منع ہیں، لیکن اگر علم و شعور ہو تو بندہ یہ سوچنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ یار جب نبی پاک کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ میرا ماتھا اللہ کے سوا نبی کے سامنے بھی جھکے، تو پھر ظاہر ہے بزرگان دین تو بڑی ہستیاں ہونے کے باوجود وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ لیکن ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، اگرچہ تم بوسہ دے سکتے ہو، ماں کے قدموں کو چوم سکتے ہو، تو جھکنا ہی پڑے گا نا۔ تو اس کے مقابلے میں مرشد کا ہاتھ چومنے کے لیے کوئی جھکنا نہیں پڑتا زیادہ، ماں کے پاؤں چومنے کے لیے بہت زیادہ جھکنا پڑتا ہے۔ آپ کسی مزار پر جا کے اس کو بوسہ دیتے ہیں، ظاہر جھکیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ نہیں، تم جب مزارات پہ جاؤ تو مشابہت اپنا اختیار کرو۔ ہو سکتا ہے تم تو چوم رہے ہو، لیکن کوئی ان پڑھ آدمی تمہیں جھکا ہوا دیکھ کر اسے سجدہ سمجھے، تم چلے جاؤ اور وہ سجدہ کر لے۔ حضرات میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ دین میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے، نفاق پیدا ہوا ہے، مسلمانوں میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، انہی باتوں کی وجہ سے ہوئی۔ ہماری یورپ میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں کے ہو جاتے ہیں، ان کی جب شادیاں برطانیہ یا یورپ کے کسی ملک کی شادیاں یہاں ہوتی ہیں، اب وہاں والے اپنی زبان بولتے ہیں، یہاں والے اپنی زبان بولتے ہیں، وہ کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں، یہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، وہاں کچھ اور سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شادیاں بڑی جلدی ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ جو معاشرے میں اونچ نیچ ہے، اس کو علم کے ذریعے، روشنی کے ذریعے اور شعور کے ذریعے ہم دور کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو شعور ہے، اس کا شارٹ کٹ میں آپ کو سمجھ رہا ہوں۔ اسکول انگلش میڈیم میں اب ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ان کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں ایجوکیشن پر فوکس کیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ انگلش میڈیم سے مراد انگلش بولنا ہی ہو، لیکن اس انگلش میڈیم ایک اسٹیٹس ہے، اس میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، وقت کی پابندی ہوتی ہے، فائنز ہوتے ہیں، فیس ہوتی ہیں، یعنی ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے خود بخود، ایک ریہرسل ہے۔ اب خرابی یہاں یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایسا بنا رہے ہیں کہ وہ کلمہ بھی بھول جائیں، جبکہ انگلش میڈیم سسٹم کو مسلمان کرنا ضروری ہے۔ قرآن کی بنیاد پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیاد پر جب آپ انگلش میڈیم کو، یعنی ڈسپلن کو، نظام کو، ٹائم فریم کو، پابندی کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے، اس سے آپ کے جو بچے کل لیڈرشپ ان کو ہم نے دینی ہے، ان کو ہم نے اپنا بزنس دینا ہے، ان کو ہم نے اپنی جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ دینی ہوتی ہے، تو ایسے بچے ہم تیار کر پائے جو اس معیار پر پورے اترے کہ اگر انہیں کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت نہ کریں بلکہ اس امانت کی حفاظت کریں۔ یہ جو معیار ہے، دیکھیں مثال کے طور پہ ہر دور میں جتنی پارٹیاں آتی ہیں اپنا ایجنڈا لے کے آتی ہیں، ہر دور میں ہر صاحب اقتدار اپنی دائرہ تعریف بھی کرتا ہے، اپنی بات بھی کرتا ہے، اپنے پروگرام کی بات بھی کرتا ہے، کوئی روڈوں کے ساتھ آتا ہے، کوئی سڑکوں گلیوں کے ساتھ آتا ہے، کوئی آپ کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پیش نظر رکھتا ہے اور آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اب اس کو ریجیکٹ کر دینا کہ یار یہ تو چوتھے پانچویں نمبر کی بات ہے، لیکن آپ اپنی گلی سے گزرتے ہوئے اگر گھر جاتے ہوئے یا مسجد جاتے ہوئے اپنے کپڑے صاف نہ رکھ سکیں، باقی سب کچھ ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے گھر میں غسل کا بڑا اعلیٰ نظام تھا، بہت اچھے طریقے سے کپڑے دھوئے جاتے تھے، آپ بالکل صحیح گھر سے نکلے، لیکن مسجد جاتے جاتے آپ کی حالت غیر ہو، آپ سڑک پہ چلے جائیں، آپ گاڑی پہ بیٹھ جائیں، اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ اب جو ہمارے پاس حکمران ہیں ان کا ایجنڈا اس سے ڈفرنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو ریاست مدینہ کی طرز پہ لانا تھا۔ ان کی اس بات کو ہم چیلنج نہیں کریں گے، ان کو یہ نہیں کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ پہلی دفعہ کوئی بولا تو ہے، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ بولنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ یعنی یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ اب جو بول رہے ہیں وہ کر اس لیے نہیں پا رہے کہ ان کے اندر یہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ریاست مدینہ بنانے کے لیے نبی کے وہ نوکر چاہیے جن کا نام صدیق اکبر تھا، جن کا نام فاروق اعظم تھا، جن کا نام عثمان غنی تھا، جن کا نام حیدر کرار تھا۔ لیکن ہمیں کام و تشریح نہیں کرنی ہے، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے کہ مدینے کی بات ہو۔ لیکن یہاں ایک چیز مسنگ ہے، مدینے کی بات ہو رہی ہے لیکن مدینے والے کی بات پھر نہیں ہو رہی۔ اب دیکھ لیں آسیہ ملونہ، جس کو ہمارے ایس ایچ او بلکہ پولیس کا سپاہی بھی مان نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹتا ہے نا تو بڑی ہمت ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔
پھر جب آپ کا ڈی پی او، پھر آپ کی ٹرائل کورٹ، پھر آپ کی ہائی کورٹ جب یہ طے کر دے کہ واقعی یہ مجرم ہے، تو آل آف سڈن اوور نائٹ یہ ایکسرسائز، چاہے وہ چیف جسٹس صاحب کرے، چاہے وہ افواج پاکستان کا کوئی ادارہ کرے، چاہے وہ سیاسی کوئی حکومت کرے، تو لوگوں کے لیے انہوں نے ایک دشواری بنا دی ہے کہ ایک طرف پاکستان ہے، اس کی سلامتی بھی بہت ضروری ہے، ایک طرف دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں آپ کے، ان کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن دوسری طرف ایمان کو بھی تو قائم رکھنا ضروری ہے نا۔ اب جو معیار ہے ہم نہیں قائم کر پاتے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اس طرح کے ڈیسیژن بنتے ہیں، میں نے مثال اس لیے نہیں دی کہ میں کسی کی مذمت کرنا چاہتا ہوں، میں مثال اس لیے دی کہ ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا ہے، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر ان میں سے یہ جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں یا موجودہ جوڈیشری ہے، یہ اعلیٰ ادارے ہیں، اگر یہ عشق رسول کے پروسیس سے گزرے ہوتے نا تو کم از کم یہ فیصلہ ان سے نہیں ہوتا۔ تو آپ کا جو یہ نظام ہے تعلیم کا، اس کو آپ نرسری سے ہی ٹھیک کریں گے۔ مثلا میرے جتنے سکولز ہیں، انگلش میڈیم بھی ہیں، اردو میڈیم بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، اس وقت میرے پاس میرے نیٹ ورک میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں 55,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس مختلف اداروں میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ہر اسکول اور ہر کلاس میں جو سیلیبس ہے اس کو اسلامائزیشن سے جوڑ دیا ہے۔ الف اللہ، بے بسم اللہ، تے تصویر، کاف قرآن، اے حرم، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہر حرف جو ہے بچے کو یا بچی کو عشق رسول اور خوف خدا کا راستہ دکھا دے۔ جبکہ آپ ایک دفعہ انار دکھاتے ہیں، کھلا نہیں سکتے، دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، کھلا نہیں سکتے کیونکہ اتنا مہنگا ہے۔ ہم ریہرسل کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ کچھ رہے ہیں، ریئلٹی کچھ ہے، اور پھر ہمیں ڈبلنگ کرنی پڑتی ہے۔ ایک دفعہ انار بتانا پڑتا ہے، پھر یہ بتانا پڑتا ہے بھی اللہ کون ہوتا ہے۔ تو یہ جو ڈبلنگ ہے اس سے ہمارا بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش یہ ہے، اگر آپ اسکول کو ایک بزنس بھی لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عبادات میں نماز کی تجارت نہیں ہے، روزے کی تجارت نہیں ہے، زکوٰۃ کی تجارت نہیں ہے، لیکن حج جب آپ کرتے ہیں نا تو حج اس انداز میں کر سکتے ہیں کہ آپ حج بھی کر رہے ہیں اور تجارت بھی ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسکول قائم کریں، اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے ضرور دیکھیں، کیونکہ اگر آپ بزنس پلان اس کا نہیں بنائیں گے اور اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھیں گے تو آپ پر اسکول بوجھ بن جائے گا، آپ اسکول کو چلا نہیں پائیں گے۔ اور میں جتنے آپ لوگ ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، جن کے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ دکان سے سودا خریدتے ہوئے آپ ضرور ان سے کہیں کہ رعایت کر دیں، لیکن جب اسکول میں اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کی بات ہو تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرے بچے کی فیس کم کر دیں۔ اسٹینڈرڈ لو ہو جائے گا، اسٹینڈرڈ کمزور پڑ جائے گا، اور جو آپ نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، آپ کی بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، آپ نے جو خواب دیکھا ہے کہ آپ کے بچے پولیس آفیسر بن رہے ہیں، لیکن ہم نے جو اس میں انٹری کیا وہ یہ ہے، اور میں ہر سکول کے لیے یہ لائے عمل رکھتا ہوں، ہمارے پاس پورا پلان ہے، ہم ہر سکول کے لیے، ہم سکولیں خود نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب کوئی نہیں کرے گا تو آپ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جو سکول چل رہے ہیں ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سکول جو ہے وہ حفظ قرآن کا مرکز بھی ہونا چاہیے، تجوید قرآن کا مرکز بھی ہونا چاہیے، یعنی بچہ ایک دفعہ سکول آتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، ادھر سے بھی ڈانٹ کھاتا ہے، ادھر سے بھی ڈانٹ کھاتا ہے، اس بچے کا حشر کیا ہوگا؟
اس کو تو تعلیم سے نفرت ہو جائے گی، اس کو پڑھائی سے نفرت ہو جائے گی، گھر جائے تو مائیں نہیں چھوڑ دی، چلو بھائی پڑھو۔ اتنے ایک ایک من کے بس کے اٹھوائے ہوئے آپ نے، بچوں کا تو آپ نے حشر نشر کر دیا، اور آپ ان کو بقرات، سقراط اور ارسطو اور غزالی اور رازی بنانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ ایک سمپل کام کر لیں، قرآن کا پہرا لگا لیں، اگر آپ نوٹ پڑھیں گے تو اچھی بات ہے۔ اللہ کا نام لینے میں کیا حرج ہے؟ یعنی اسکول سسٹم کو یہ بھی مطلب کہ آپ اللہ کا نام نہیں لے سکتے، یہ بھی اچھی عادت ہے۔ آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، بازار میں ہیں، دکان میں ہیں، گھر میں ہیں، آپ کی زبان کو عادت ہونی چاہیے کہ آپ کے لبوں پہ اللہ کا نام آتا ہی رہے کسی نہ کسی بہانے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہے، اسماء الحسنیٰ جن کو کہتے ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر نام ہے، اور ہر نام کی خصوصیت ہے۔ آپ جب ان کو وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں تو آپ کو بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن جس ذکر کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے وہ ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ کیا میں تھک گیا یا آپ تھک گئے؟ میں تو بول رہا ہوں، اس کا میں نہیں تھکا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہمارے نوجوان محنت چیمہ صاحب انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ اسکول کا جو گیٹ اپ ہے بہت اچھا نظر آ رہا ہے، بچوں کا ماشاءاللہ لباس بہت اچھا ہے، ہماری بچیاں یہاں موجود ہیں، ٹیچرز اب ایسے بڑی مدد آتی ہے، ٹیچرز اور آڈینس سب ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بیلنس ہے، یعنی جب ٹیچر اور لگے ماں کچھ اور لگے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹیچر اور ماں ایک جیسے، بچے کو گھر میں جا کر جب ماں کو دیکھے تو ٹیچر نظر آئے، یہاں اسکول میں آ کر ٹیچر کو دیکھو تو اس کو ماں لگے، اور ٹیچر اگر ماں بن کر بچے کو پڑھائے۔ اچھا بڑی عجیب بات ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، ڈنڈے کی بادشاہی نہ انگلش میڈیم میں ختم ہوئی ہے نہ مدرسے میں ختم ہوئی ہے، ڈنڈا بادشاہی کر رہا ہے آج بھی۔ ماں باپ بھی ڈنڈے کے ساتھ بچوں کو سکھا رہے ہیں، استاد بھی سکھا رہے ہیں، ہر طرف ڈنڈے کی بادشاہی ہے، حکومت بھی ڈنڈے پر چل رہی ہے۔ تو یہ ڈنڈا جو ہے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ڈنڈے کے مقابلے جو محبت ہے، اللہ کو بولے میں آپ کو بتاؤں یہ محبت کیا چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ سے محبت کرو، میں تم سے ایسی محبت کروں گا کہ دنیا تمہیں سلام کرے۔ فَاشْكُرُونِي أَشْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرو، یعنی مجھے یاد رکھو، مجھ سے پیار کرو، اظہار کرو اپنے محبت کا، ظاہر کرو اپنی محبت۔ فرمایا کہ جب میں ظاہر کروں گا تم مر بھی جاؤ گے نا تو لوگ تمہارا نام بڑی عزت سے لیں گے۔ حضرات، خواتین، ہم دوئی ختم نہیں کر پا رہے، ہم سچ کی تلقین کرتے ہیں اور جھوٹ دبا کے بولتے ہیں، ہم غیبت سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں لیکن ایسی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ایسی عزت نفس پامال کرتے ہیں کہ وہ بندہ معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اور یہ دونوں حرکتیں جو ہیں یہ حرام ہے اسلام۔ اب یہ بچے ماشاءاللہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کسی بچے کا باپ اگر گھر میں بیٹھ کر کسی اپنے بندے سے بات کر رہا ہے اور گھر میں بیٹھے وہ کہتا ہے یار میں تو اس وقت راولپنڈی میں ہوں، اسلام آباد میں ہوں، بچہ کیا سمجھے؟ اشد آپ کے پاس ماڈرن قسم کے موبائلز ہیں، ایک پرائیویسی ہے، ایک ہے مجبوری، لیکن اگر آپ اسکول کلاس میں آپ اپنے گھر میں بہت ساری میاں بیوی کے درمیان راستے جدا ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان کوئی اور عورت تو نہیں آئی، لیکن یہ جو ٹیلی فون ہے آپ کا یہ سوگن بن کر میاں اور بیوی کے درمیان رشتے توڑنے کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔
ایسے بھی بڑا آپ کو لگتا ہے آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ کھولے جا رہے ہیں کھولے جا رہے ہیں کھولے جا رہے ہیں، پھر کیا کھولے جا رہے ہیں؟ بات تو اندر ہوتی کوئی جھوٹ، کوئی تہمتیں، کوئی الزامات، کوئی ایک دوسرے کو گالیاں دینا. ہمیں تمیز ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک باپ ہوں، آپ ایک ماں ہیں، آپ ایک دادا ہیں، آپ سے بچوں نے سیکھنا ہے. ایک ہوتا ہے کتاب کا علم، ایک ہوتا ہے حکمت کا علم. جو کتاب کا علم ہے پڑھنے سے آتا ہے، اور جو حکمت کا نور ہے وہ آپ کی بے لوث اور اخلاص بھری جو اللہ سے محبت ہے اس کی وجہ سے آپ کو ملتا ہے. تو میں آخر پر حضرت سلطان باہو کا ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کے لیے بھی ہے. اچھا لباس پہنے مگر نماز نہ چھوڑیں. آپ ایک لفظ ہے میک اپ، یہ کسی چیز کا نام نہیں ہے. میک اپ کہتے ہیں اپنے آپ کو تیار کرنا. آپ غسل کر کے صاف لباس پہن کے، ٹوپی پہن کے، آپ دوپٹہ پہن کے یا گلے میں ڈال کے جو بھی آپ کریں، میں اسے کھلا، پھر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. خواتین کا تو حق ہے، لیکن آج کل تو ماشاءاللہ مرد بھی اس حق کو ادا کرنے میں پیچھے نہیں ہے. میں اس پر بحث کر سکوں، رفتو کر سکوں، لیکن کروں گا نہیں، چونکہ ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ جو چل گیا ہے نا، عورتوں کو بہت سارے معاملات میں مرد بننے کا اور مردوں کو بہت سارے معاملات میں عورتوں کی طرح ایکٹ کرنے کا، یہ جو ٹرینڈ چلا ہے اس نے ہمیں تباہ کر دیا. اگر آپ خواتین کو ان کا حق دیتے رہیں اور خواتین آپ کے حق کو معطل نہ کریں، تو یہ جو آپ کی خواہش ہوئی ہے نا کہ آپ بھی ایسا ہو جائے، یہ ختم ہو جائے گی. تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، گھر کو بچانے میں آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے. گھر کو آپ نے بچانا ہے. ایک مجھے ٹیلی فون آتا ہے کہ میرے خامن نے یہ کیا. میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ بس وہ اب مان نہیں رہا. میں نے کہا اگر مان کر پھر کیا ہوگا؟ پھر تم کیا کرو گے؟ یہ جو آپ کے اندر ایک صبر کی حد ہوتی ہے، لیکن جب آپ منوا لیں گی کہ آپ کے خامن نے واقعی کوئی ایسا کام کیا جو ناپسندیدہ ہے، تو کیا کر لیں گے؟ آپ صبر کریں گے. تو پھر میری مشاورت یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو بچائیں، کیونکہ مرد عورت کا لباس ہے، بے شک بے شک، اور اسی طرح عورت مرد کا لباس. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو بہت رسپیکٹ دی. حضور نبی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنی شہزادی کو بہت رسپیکٹ دی، کھڑے ہو کر استقبال کیا. آپ اپنی بیٹیوں سے کیا سمجھ کرتے ہیں؟ کبھی کسی نے بیٹی کا ماتھا چوما نہیں. یہ بچیاں جو ہیں پرائے گھر میں جا کر بھی آپ سے، ماں باپ سے عشق کرتی ہیں، بے شک، اور جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں. یہ بس شادی کی دیر ہے، میرا دیر ہی دیر ہے. حضرات و خواتین، ہم بڑے عجیب و غریب دور سے گزرے ہیں. اس میں علم کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور علم سے مراد صرف رکاب نہیں ہے، حکمت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور ساتھ ہی فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها. یہ حکمت بہت ضروری ہے. اب جو علم کتاب سے ملتا ہے، کتاب کا علم رکھنے والا ظاہر ہے آپ کو ایک خاص لیول تک لے جائے گا، لیکن یہ جو حکمت کا علم ہے یہ کسی اور حوالے سے آپ کو مل سکتا. یہ بیت نہیں ہے کہ گھوڑا دوڑا لو تو میر ازوہا لو، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. پیری مریدی یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ہاتھ ایک ایسے ہاتھ میں محفوظ ہو جائے اور حکمت کا دروازہ کھل جائے جو ہمیں مدینے والے تک پہنچا دے، رسول اللہ تک پہنچا دے.
یہ ہے اصل بنیادی اصول جس کو ہم نے طے کرنا ہے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ اس قسم کی مجالس، یہ بچے بہت چھوٹے ہیں، ظاہر ہے ان کے لیول کی بات نہیں ہے، لیکن میں ان بچوں کو نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ بچوں کو سکھانا ہے. آپ نے آج یہ قید کرنا ہے کہ آج سے آپ نے گالیاں چھوڑ دی، اور آپ نے یہ قید کرنا ہے کہ آج سے آپ نے مار پیٹ ختم کر دی. بس آپ کا گھر بچ جائے، گھر میں سکون آ جائے گا. کمزور آدمی کیا کرتا ہے؟ گالیاں دیتا ہے، آرگومنٹ کرتا ہے. طاقتور آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ دونوں باتیں منع ہے شریعت میں. ان دونوں باتوں کی اجازت نہیں ہے. ان دونوں باتوں کو آپ نے چھوڑنا ہے. دو کام کرنے، دو عادتیں آج آپ اختیار کرتے ہیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے ساتھ اتنا گہرا آپ کا رشتہ بن جائے، یعنی پڑھنا ہی ہے نا، پڑھتے رہتے ہیں. یہ اگر نہ بھی بولے تو آپ کو بول سکتے ہیں. اچھا بول کر ایک طریقہ ہے. اب یہ دیواریں کیا کہیں گی؟ یہ دیواریں ہی آئی تھی. یہ دیواریں کیا کہیں گی؟ بھائی آپ دیوار تو نہیں ہے نا، آپ اینٹ تو نہیں ہے نا، آپ تو بندے مومن ہیں. اور ایمان کا تعلق اظہار سے ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. آپ کے اندر کیا ہے کوئی نہیں جانتا، آپ بولیں گے تو پتہ چلے گا. میں یس کر رہا تھا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کلمے کے ساتھ اتنا وابستہ ہو جائے کہ مرتے ہوئے بھی وہ کلمہ پڑھ رہا ہو، تو فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں، بولو میں ضمانت دیتا ہوں، ایسا شخص جنت میں جائے گا بغیر حساب و کتاب کے جائے گا. حساب و کتاب کے بعد اگر کوئی جنت جاتا ہے تو اس کو ویسے ہی چلا جاتا ہے. سرکار نے فرمایا جو کلمہ پڑھتے ہوئے مر جائے. اگر آج شام آپ کے گھر میں 10 منٹ کے لیے کلمے کا بیٹھ ہونا شروع ہو جائے گا، عادت بن جائے گی، کچھ آدمی عبادت ہوتی ہے. ایک کام آپ میرے کہنے پر شروع کر دیں. دکان میں بیٹھے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہ عادت اختیار کر لیں، پڑھتے پڑھتے جان نکل جائے. اور دوسری بڑی عبادت جو ہے اور بہت اعلیٰ قسم کی عبادت جو ہے وہ درود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اس حال میں بھی ہیں. لیکن ایک طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر ہر شام آدھا گھنٹہ نکالیں، پوری فیملی بیٹھی ہو. لوگ ٹی وی کے سامنے کیسے بیٹھے ہوتے ہیں؟ اتنی پابندی کے سامنے تو لوگ وہ تعزیت کے لیے صف ماتم پر نہیں بیٹھتے جتنا روز ٹی وی کے سامنے لوگ بیٹھتے ہیں. اور بڑی کمال نشاندہی کرتے تھے، کمال سین کرتے ہیں. وہ جوان بیٹی تو تمہارے ساتھ بیٹھی، کیا کمال سین، کیا تم نے کمال کر دیا، بیٹی کو کیا سکھا دے؟ کہتے ہو رابع مسجد نہیں بنی، کیسے بنے گی؟ اب منظر میں دیتا ہوں آپ کو، گھر آپ کا ہے، آدھا گھنٹہ آپ نے دینا ہے، منظر بدلنا ہے، نظارہ بدلنا ہے، تصور بنانا ہے، عقیدہ بنانا ہے. ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے میں سنیں. عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر، ریاست مدینہ. اب ہم نے مدد کرنی ہے کیونکہ ہمارے ایجنڈے کی بات ہو رہی ہے. مجھے کوئی قصد نہیں ہے یہ حکومت رہتی ہے یہ بھی رہتی ہے، رہ جائے تو ان کا مقدر ہے، ویسے رکھنے والے کوئی اور ہے. میرے اور آپ کے کہنے سے کچھ نہیں فرق پڑتا. بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے فضول کاموں پڑھنے کی. ہمیں تو خوشی اس بات کی ہے مدینے کی بات ہو رہی ہے، اب یہ نہ کرے تو بھی ہم کرتے رہیں. ہو سکتا ہے اللہ کرے ریہرسل میں کوئی
نکل آیا اللہ کا بندہ، لگتا نہیں ہے ویسے کوئی آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی بھی سن سکتا ہے۔ آپ نے ایک ڈائلاگ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ویانا میں، آسٹریا میں، بہت بڑا ڈائلاگ تھا، تمام مذہب کے لوگ تھے، تو مجھے خوش قسمتی سے اسلام کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا۔ میں نے حضور کی رحمت للعالمین میں بات کی، اس کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوا، تو ایک اینکر کی خاتون اینکر، اس نے مجھے کہا کہ what do you think? Cutting the fingers and this kind of punishment, is it rahmat lil'alamin? یہ کیسے آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کسی مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، آپ انٹرفیئر کانفرنس میں ہیں، you have to justify it. میں نے کہا بھائی میرے پاس ہے جسٹیفیکیشن۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری ڈاکٹر کہے کہ تمہاری انگلی میں کینسر ہو گیا، کیا وہ کہیں کاٹنی پڑے گی، کیا کرو گے؟ یعنی کٹوا لوں گی۔ میں نے کہا جیتی جاگتی انگلی کٹوا لوں گی؟ کہنا جی نہیں کٹواؤں گی تو ہاتھ کٹوانا پڑے گا، ہاتھ نہیں کٹوایا تو بازو کٹوانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا رحمت للعالمین یہی ہے نا کہ ایک چور ہے، ڈکیٹ ہے، بدماش ہے، ایک بری عورت، بیوہ عورت اپنی بچی کا جہیز غریبی میں تیار کیا اور رات کے دن میں آ کر وہ لے گیا، تو اس کینسر کو ختم کرنا ہی تو میرے رسول کی رحمت للعالمین ہی ہے۔ آپ نے آدھا گھنٹہ روز دینا ہے، چلا لگا لیں، 40 دن کے لیے یہ پیکج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ہر روز آدھا گھنٹہ آپ نے اپنے گھر کو مدینہ تصور کرتے ہوئے، تصور حکومت خضرہ میں ڈوب کر، باپ بھی اور بیٹیاں بھی، ماں بھی اور بیٹے بھی، بھائی بھی اور بہنیں بھی، اگر کوئی بیٹی شادی شدہ ہے وہ آئی ہوئی ہے تو وہ بھی ساتھ بیٹھ جائے، ابھی چادر بچھا لی، اس کے ارد گرد آپ سارے گھر کے افراد بیٹھ گئے۔ اب آپ نے تصور حکومت خضرہ کر کے، حضور کا تصور کر کے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے آدھے گھنٹے میں ایک بندے نے 500 دفعہ پڑھ لیا، اگر 6 بندے ہیں تو 3000 دفعہ پڑھ لیا۔ پڑھا کتنا؟ 500، بنا کتنا؟ 3000۔ اب آپ کو جو ریٹرن ہے اور رسپانس ہے وہ 500 نہیں ہے، وہ 3000 ہے ہر ایک کو۔ اتنا بڑا رسپانس، اور پھر ظاہر ہے آپ بڑے صبر و تحمل سے، بڑے احترام سے روز یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے تو ہر شام مدینے والے کے نام کر دیا۔ اب نبی لجپال بھی ہو، کریم بھی ہو، شفیق بھی ہو، رؤوف بھی ہو، رحیم بھی ہو، لجپال بھی ہو، رحمت للعالمین بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی بھی روتا ہوا آئے تو نبی مسکراہٹیں دے کر بھیجتا ہے۔ اگر خاتون عادل تائی کی بیٹی ننگے سر ہے تو نبی بیٹی کہہ کے اس کے سر پر اپنی چادر عطا کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو رسول اللہ کی اور سیدہ کائنات کی نوکرانی بن کر اور آقا حسین کا نوکر بن کر تیرا بیٹا ہر روز شام کو مدینے والے کی بات کرتے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 40 دن کے اندر تمہیں ایک دفعہ بھی یاد نہیں کریں گے، ایک دفعہ بھی تم پر کرم نہیں کریں گے، ایک دفعہ بھی تم پر نظر نہیں کریں گے؟ یہی وہ غلط فہمی ہے جو دور کرنے کے لیے آپ 40 دن کا پیکج لے جائیں۔ اور اگر 40 دن میں عادت یہ بن گئی، پڑھتے پڑھتے درود پڑھتے پڑھتے، توجہ نہیں ہے، میں آخری کلام کر رہا ہوں، درود پڑھتے پڑھتے، درود پڑھتے پڑھتے، درود پڑھتے پڑھتے آپ سو جاتے ہیں، درود پڑھتے پڑھتے عادت بن گئی درود پڑھنے کی، اب آپ درود پڑھتے پڑھتے سو گئے اور یہ عادت پکی ہو گئی، اب 40 دن گزر گئے پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ اگر درود پڑھتے پڑھتے سو جانے والے کو ایک دن سوتے ہی کملی والے کا دیدار ہو گیا، یہ تو پیکج میں عرض کر رہا ہوں، اس کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک دن قریب آقا تشریف لیا،
مجھے امید ہے یہ دو عادتیں آپ ساتھ لے دیں. ہمارے ہر اسکول میں جتنے بھی میں نے کافی مشہور اسکول بنا دیے, افریقہ میں کئی اسکول بنا دیے اور موسٹ ماڈرن ہے ایجوکیشن سسٹم کے تحت. یو کے میں, یورپ میں, الحمدللہ میرا جو برمنگھم کا ہیڈ آفس ہے یو کے میں, وہاں شعبہ قرآن میں 750 بچی اور بچہ حافظ القاری بن رہے. تو ہم نے دربار شریف پر حضرت سلطان رافی کے آثار میں مسجد حسین بنائی ہے. 10,000 اسٹوڈنٹس کے لیے اس کے اندر اسپیسز ہیں. مسجد کے صحن میں انگلش میڈیم اسکول سسٹم, اردو میڈیم اسکول سسٹم, کالج, بی ایس آنرز اور ماسٹرز کے لیے ایفیلیشن, درس نظامی, شعبہ حفظ, تاکہ آپ کا بچہ اس دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے. آپ کا بچہ حافظ قرآن بھی ہو اور ماسٹر ڈگری ہولڈر بھی ہو. اور یہ ریہرسل ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں. یہاں کے ہر مدرسے کو اپگریڈ کیا جا سکتا ہے, یہاں کے ہر اسکول کے اندر اسلامائزیشن کی جا سکتی ہے. اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر نئے اسکول کھولنے کے لیے میں تیار ہوں. آپ بلڈنگیں دیتے جائیں, مفت میں نہیں لوں گا, خرچہ میں کروں گا, آپ کی بیٹیوں کو ٹرین میں کر دوں گا, سیلیبس میں دے دوں گا. اس قوم کے 10 بچوں کو پڑھانے سے ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. اس قوم کے ہر بچے کو حافظ قرآن بھی بنانا ہوگا, عاشق مصطفیٰ بھی بنانا ہوگا. ایک آخری میسج میں دینا چاہتا ہوں. قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, قیامت کے دن ایسی شفاعت تو صرف رسول اللہ کی چلنی ہے. فرمایا میری امت کے کچھ افراد ایسے ہوں گے جنہیں یہ حق دیا جائے گا. اللہ ان سے فرمائے گا کیونکہ تمہارے سینوں میں قرآن ہے اس لیے تمہیں حق دیا جاتا ہے. اگر تمہارے خاندان کے کچھ لوگ کسی وجہ سے دوزخ میں چلے بھی گئے ہیں تو اللہ فرمائے گا کہ جاؤ ان کو نکال لو 10 افراد تک. اگر آپ کا بیٹا تو حافظ قرآن نہیں ہے نا تو آپ تو اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. تو اپنے آپ سے تو پوچھئے نا آپ کا بیٹا کیوں نہیں حافظ قرآن. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہوگا, بھائی اسکول بھیجے تو قرآن حفظ نہیں کر سکتا, قرآن حفظ کرے تو اسکول نہیں آ سکتا. اس لیے ضرورت ہے وقت کی کہ ہمارا ہر انگلش میڈیم اسکول سسٹم جو ہے وہ حفظ القرآن اور تجوید القرآن کا بھی مرکز ہو. اور اس میں آپ کی مدد کرنے کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں. چیمہ صاحب ماشاءاللہ آپ نے ویل آرگنائز کیا ہے اور مجھے لگتا ہے یہاں کا اسٹاف بھی آرگنائزڈ ہوگا. اور یہ بچے بھی ماشاءاللہ بڑے باتمیز ہیں اور بہت خوشی ہوئی ہے. بہت بہت آپ کو مبارک ہوگی ماشاءاللہ. میری طرف سے آپ سب کو آفر ہے نئے سیشن کے لیے اگر آپ 5 بلڈنگیں دے دیں تو میں 5 اسکول بتا دوں گا. آپ کا کوئی مدرسہ اپگریڈ ہونے والا ہے تو میں کر دیتا ہوں. اور جو لوگ کام کر رہے ہیں یہی اگر اس کام کو اور تیزی سے چلائیں تو ہمیں نئے اسکول کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. انہی اسکولوں کو اپگریڈ کر دیا جائے قرآن کے ساتھ اور مدرسوں کو انگلش میڈیم نظام کے ساتھ, تاکہ کل جب کوئی ایم پی اے بنے تو ڈکیٹ نہ ہو, بدماش نہ ہو, چور نہ ہو, قاتل نہ ہو, وہ کم از کم عاشق رسول تو ہو. بڑی دیر میں جزاک اللہ, میں بہت مشکور ہوں. آپ نے بڑی محبت سے بلایا اور مجھے آپ سے ملنے کا موقع ملا. میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی سلام کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا ہے ماشاءاللہ اسلامی نقطۂ نظر سے. تو یہ ہماری کل طاقت ہے جو آپ نے پہلی اختیار کی ہوئی ہے. آپ کو دعوت ہے 7 فروری فضل سلطان محمد سرکار کا جب سلام اور مبارک ہو تو مسجد حسین سے دعا کر کے 20 ایکڑ کے بنا بن گئی ہے. 90% بن چکی ہے. تعلیم شروع ہو چکی ہے. بی ایس آنرز اور ماسٹرز کی کلاسیں آلریڈی شروع ہو چکی ہیں. فرسٹ ایئر میں داخلے شروع ہیں. بی ایس آنرز میں داخلے شروع ہیں. تو بچیوں کے لیے ہم نے درس نظامی اور بی ایس آنرز کو اکٹھا کر دیا ہے, ماحول ایک کر دیا ہے. تو آپ نے سکھوں کی بچی اگر فرسٹ ایئر میں داخلہ دینا چاہے, بی ایس آنرز کرنا چاہے, ماسٹرز کرنا چاہے,
آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار کر اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے